صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب اپنے گھر میں اجتماع کر کے اس میں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک روز اس عالم صاحب کے نوجوان لڑکے نے خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا، اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تخت سے منہ کے بل گر پڑے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی، فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق جو سب سے اعلیٰ درجے کا ولی ہے پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا کافی تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی، اس بری حرکت سے اسے اچھی طرح باز کیوں نہیں رکھا؟ اب غور کیجئے، گھر والوں کو سمجھانا، اللہ کی نافرمانی سے ان کو بچانا کس قدر ضروری ہے۔ جو باوجود قدرت اپنی عورتوں محارم کو بے پردگی سے منع نہیں کرے، وہ دیوس ہیں۔ آئیے اب ایک اور حدیث مجمع الزوائد کے حوالے سے آپ کو بیان کا صحیح حدیث۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی وضع بنانے والی عورت، اور شراب نوشی کا عادی۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں۔ اب تیسری جو دیوس ہے نا، اس کی وضاحت سنیں جو ہمارے موضوع سے 100% ریلیٹڈ ہے، کہ دیوس کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے۔ معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں، جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں، مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جنت سے محروم، جہنم کے حقدار ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت لکھتے ہیں، دیوس سخت اخبث فاسق ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اسے امام بنانا حلال نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور پڑھی تو پھیرنا واجب۔ بات کہاں آئی گھوم کر؟ مطلب اپنے گھر میں آئی نا۔ معاشرے پر ہم کلام کرتے ہیں، معاشرہ یہ ہمارے گھروں کا مجموعہ ہے، یہ گھر ملے تو پورا معاشرہ بنا ہے نا۔ ایک بلڈنگ میں جو ہم رہ رہے ہیں تو اس پوری عمارت کے اندر یہ 10 12 50 100 گھر ہیں، ایک محلے میں رہ رہے یا 200 500 مکان ہیں، گھر ہیں، یہ سب ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں۔ آپ کو تو اس وقت میں آپ کی گھر کی 4 دیواری کی اصلاح کی عرض کر رہا ہوں، صرف گھر کی 4 دیواری کی اصلاح کی عرض کر رہا ہوں، اور اپنے حسب منصب آپ قرآن و حدیث سے اپنے لیے مواد لینا۔ میں کوئی دباؤ تو ہے نہیں نا، یہاں نہیں کریں گے تو مریں گے نا، پھنسیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سورہ حشر میں رب کریم فرمائے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کیا کل ہم یہ بے پردگیاں، گانے باجے، موسیقی، بے حیائی، یہ مردوں کو مہندیاں لگانا، یہ مطلب کہ لڑکیوں کو آپس میں نچوانا۔ ایک جگہ مجھے کسی نے بھی لکھ کر بھیجا کہ ایک رسم ایسی ہے کہ شادی کے بعد دیور بھابھی کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب تک کہ اس کو پیسے نہ دیے جائیں یا اس کو وہ مانگنا پوری کی جائے وہ گود سے اٹھتا نہیں ہے۔ یہ لکھی ہوئی آئی ہے میرے پاس، سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں کہ اس معاشرے کا بنے گا کیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بہنیں اگر میری بات کو سمجھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، پلیز پردے کو نافذ کریں۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔ اب تو ہاتھ ملاتے نا، یہ انگوٹھی پہنانے، ہاتھ ملانے، لڑکیاں شیکن کرتی ہیں، مرد اور عورت ہاتھ ملا رہے ہوتے دعوتوں کے اندر۔ مجھے ابھی ایک اسلامی بھابی تھے، کہا کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو آتے نا اس سے ہاتھ ملاؤ، گلے ملو۔ مرد یہی تھا نا شفیق صاحب، لڑکا لڑکی، مرد اور عورت، ہاتھ ملانا گلے ملنا، ہاتھ ملانا گلے ملنا۔ ایسا نہیں اپنے مصافحہ معانقہ کرتے ہیں اسلامی بھائی آپس میں، اب یہ لڑکا لڑکیاں بھی مصافحہ معانقہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ماحول دیکھا ہوا تو میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں ملوں گا، پر ناراضگی ہو گئی۔ یہ ناراضگی ہوئی، تنازع ہوا، اور مجھے منا کر سمجھا کر بڑے لائے کہ ملو اور ہاتھ ملاؤ ورنہ بات آگے ہی نہیں بڑھے گی، تقریب ادھوری رہ جائے گی۔ یہ کل آپ کے سامنے انہوں نے بیان دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور میں ان کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوگا یار ہمارے معاشرے میں؟ جبکہ حدیث پاک سنیے، یہ جو ہاتھ ملاتے ہو نا آپ لوگ، سنو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے، جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا، خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور
ایک اور حدیث سنیے کہ یہ حدیث بھی ابن ماجہ کی ہے کہ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چند خواتین کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا. ہمیں کیا ہو گیا؟ فقی ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کے زنجیروں سے ساتھ بندے ہوں گے. تو اسلامی بہنیں، اگر میں تو آپ کو قرآن حدیث و شریعت بتا رہا، آپ ہی مان جاؤ نا، آپ ہی مان جاؤ، پردے میں آ جاؤ، جتنی ہماری حدود و باؤنڈری اس میں رہیں، بلا حاجت شرعی بلا وجہ شرعی نہ نکلیں. اور جہاں شرعی حاجت ہے نکلنے کی، اجازت ہے نکلنے کی، وہاں شریعت کے مطابق نکلیے، پردے کا اہتمام کر کے نکلیے، ورنہ مت نکلیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.